مثال اس شخص کے ہے استوقد نارا، جس نے روشن کی آگ، جلائی آگ، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، اپنے ارد گرد کو، اور ہم بھی اپنی زبان میں اپنے گرد کو کہتے ہیں ماحول، ما حولہ، اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی روشنی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی 2 آیات، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18 پہ مشتمل ہے، جو لفظی ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت کیا۔ آج کے سبق میں اللہ نے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا کہ حق کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور جو حق کا انکار کرتا ہے، سچائی کا منکر بنتا ہے، اس بد نصیب انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کا حشر کیسے ہوگا، انجام اس کا کیسا ہوگا۔ اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ 2 طبقے تھے انکار کرنے والے۔ ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے کھل کے انکار کر دیا، مانا ہی نہیں۔ ان کے لیے اللہ نے فیصلہ سنایا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ دل، کان، آنکھیں، یہ وہ 3 راستے ہیں جن راستوں سے انسان کی فہم، انسان کی فراست، انسان کا دماغ، انسان کی سوچ، انسان کو کوئی چیز اخذ ہوتی ہے، کبھی آنکھوں سے دیکھ کے، کبھی کانوں سے سن کر، کبھی دل میں اس کا تصور کر کے، پھر جب وہ چیز اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس پہ یقین اس کا پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ 3 راستے ان کے بند کیے بوجہ ان کے انکار کے۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، بوجہ ان کے انکار کے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اور آج کے سبق میں اللہ نے آیت نمبر 18 میں کہا سمن بکمن عمیٌ، کانوں سے بہرے ہیں، زبان سے گونگے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ ان کو دل نہیں تھا، آنکھیں نہیں دی تھی، کان نہیں دیے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، دل بھی دیا تھا، آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی دیے تھے، مگر انہوں نے نہ آنکھوں کو کام میں لائے، نہ دل کو استعمال کیا، اور نہ ہی کانوں کو استعمال کیا۔ نکالو ذرا پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 12۔
اللہ جی 159 صفحے پہ غور کر دیں، رکوع نمبر 14 ہے۔ نا 57 صفحہ، ٹھیک ہے، 12 نمبر، رکوع نمبر 12، نیچے سے 6 سطر پہ ذرا غور کرو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، مل گیا جی؟ لہم قلوب، دل تو ان کے تھے مگر لا یفقہون بہا، دلوں سے سمجھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں تو تھیں، دنیا کی ہر چیز دیکھتے تھے، نہیں دیکھتے تھے تو میری قدرت کی نشانیوں کو۔ لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذان، ان کے کان بھی تھے لیکن لا یسمعون بہا، کانوں سے سنتے نہیں تھے۔ جب نہ دل سے سمجھا، نہ آنکھوں سے دیکھا، نہ کانوں سے سنا، تو پھر یہ دل، آنکھیں اور کان تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، ہاں یہ چوپاؤں جیسے ہیں، جانوروں جیسے ہیں، جیسے ان کے کان بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، دل بھی ہوتے ہیں، مگر سمجھتے نہیں، یہ چوپاؤں کی طرح ہے۔ نہیں، چوپاؤں میں تو اللہ نے یہ خاصیت ہی نہیں رکھی، یہ تو اللہ نے فہم و فراست رکھی ہی انسان کے لیے۔ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، بدتر، برے۔ اولئک هم الغافلون، جرم کیا تھا کہ یہ غافل تھے، غفلت کرتے تھے، ادھر توجہ کرتے ہی نہیں تھے۔ چلو جی، یہ ایک طبقہ تھا۔ اور دوسرا طبقہ انکار کرنے والا وہ تھا جو سامنے آتے تو کہتے آمنا، چلے جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر ادھر کیا لینے گئے تھے؟ ہم جی مذاق کرتے تھے ان کے ساتھ۔ اللہ نے نقد جواب دیا تھا کہ اللہ ان کو اس مذاق کی سزا ضرور دے گا، مہلت بھی دے رہا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، 6 پارے کا آخری رکوع ذرا نکالو، 6 پارے کا آخری رکوع، آخری صفحہ، 6 ہے 5واں ہے جی، جی 5ویں پارے کا آخری صفحہ، جی صفحہ 92 صفحہ 92، نیچے سے 5ویں سطر۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں تو ان کے ساتھ، ادھر آئیں تو ان کے ساتھ، یہی تو منافق ہیں۔ فی الدرک الاسفل من النار، یہ کہتے ہیں نا ہم مذاق کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کی مذاق کی سزا دے گا، اور کہاں دے گا؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، پھر تو ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا، کوئی ان کو نیچے سے نکال کے اوپر لے آئے، کسی کے اندر مجال طاقت نہیں ہوگی۔ دوسرا طبقہ وہ تھا۔ اب اللہ نے دونوں طبقات کے لیے 2 مثالیں دی، ایک مثال آج کے سبق میں، ایک مثال آئے گی انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ اور مثالیں کیوں دی اللہ نے؟ کبھی کبھی مثالوں کے ذریعے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، مثال کے ذریعے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اگر تھوڑی سی بھی انسان توجہ کرے تو سمجھ جاتا ہے۔ مثلا پارہ نمبر 22 ذرا نکالو، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 15۔
اللہ اللہ۔ جی صفحہ 394، 394 بالکل صفحے کا درمیان۔ اللہ نے ایک حقیقت بتلائی، 394 394، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے دروازے پہ فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ اور اللہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی، اللہ وہ ذات ہے جو غنی ہے، الحمید ہے، اتنی طاقت والا ہے کہ ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پہ نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ ایسا کرنے پہ قادر ہے۔ پھر تم اللہ کا مقابلہ کرتے ہو، تمہارا بھلا اللہ سے کیا تقابل؟ تم محتاج، ضرورت مند، فقیر، اللہ غنی حمید، اتنی قدرت والا، طاقت والا کہ آنن فانن تم سب کو ختم کر دے، تمہارا اس سے کیا مقابلہ؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر دیکھو نا، کچھ چیزیں تم بھی ایسی سمجھتے ہو کہ ان کا آپس میں تضاد ہے۔ مثلا بالکل نیچے سے آخری 3 سطریں اسی صفحے کی، ما یستوی الاعمی والبصیر، مل گیا جی؟ ما یستوی الاعمی والبصیر، یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ نابینا اور بینا ایک جیسے نہیں، تو پھر فقیر اور غنی کیسے ایک جیسے بنا لیے؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، دوسری مثال تم بھی سمجھتے ہو کہ اندھیرا اور اجالا برابر نہیں۔ تیسرا تقابل اللہ فرماتے ہیں لَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے بھی برابر نہیں۔ جس طرح یہ برابر نہیں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، تو یہ کیسے تم نے سمجھ لیا کہ مخلوق کو خدا کا شریک بنا دیا، اس کے برابر کر دیا؟ مخلوق ساری کی ساری محتاج ہے اور اللہ غنی ہے۔ اللہ نے مثالیں دی، مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا۔ اب یہ بات سمجھنا آسان ہو گیا۔ ایک دوسری ذرا مثال نکال لو، پارہ نمبر 17 نکالو، آخری صفحہ، پارہ نمبر 17 کا آخری صفحہ، 308 صفحہ نمبر 308، تیسری سطر، یا ایھا الناس، مل گیا جی؟ یا ایھا الناس، 308 صفحہ بیٹا، یا ایھا الناس، او انسانوں، ضرب مثل، اللہ نے ایک مثال بیان کی، فاستمعوا لہ، توجہ سے ذرا سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو مشکلات، حاجات، ضروریات میں اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، اتنے بے اختیار کہ انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ پھر مقابلہ ہے رب کا جس نے ساری مخلوق پیدا کی، مثال دی جا رہی ہے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات، ان یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، سلب کرنا، چھین کے لے جانا، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے واپس لے سکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جب اتنے کمزور ہیں تو پھر اللہ کا کیا مقابلہ، اس کے شریک کیسے بن گئے؟ اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا۔ تو آج کا سبق بھی اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جو منکر ہیں، باغی ہیں، خدا کے نافرمان ہیں، جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی، کانوں پہ پردے آ گئے، اپنا مہر لگ گئی، آنکھوں پہ پردے آ گئے، بڑا دردناک، بڑا عذاب ہے۔ وہ ان کا حال تو ایسے ہے
جیسے اس الذی استوقد نارا، ایک شخص ہو اور وہ آگ جلائے. جب آگ جلائے گا تو آگ کی خاصیت ہے کہ جو جو شعلے بلند ہوتے جاتے ہیں تو ارد گرد میں روشنی پھیلتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، چمکدار کر دیا، ہر چیز سامنے نظر آنے لگی، حتیٰ کہ کبھی کبھی روشنی اتنی ہو جاتی ہے کہ سوئی تک تلاش کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن ہوا کیا، اچانک روشنی تو ہو گئی، آنکھیں بند، اب نظر آئے گا نہیں. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا، روشنی سلب کر دی، نظر ہی نہیں رہی. پھر اجالا اس کو نظر آئے گا نہیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، وہ جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ان کے لیے ویسا ہی اندھیرا ہے، اس لیے کہ آنکھیں جو بند ہو گئیں. چمگادڑ ہے نا، چمگادڑ جس رات کے وقت اڑتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. علم الحیوان والے لکھتے ہیں کہ یہ نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میری طاقت، دیکھو میری قوت، اگر میں نہ ہوتا نا تو یہ دنیا کا جان ختم ہو جاتا ہے، یہ میں ہی تو اس کو سنبھالے ہوئی ہوں. پھر جو ہی صبح ادھر لو پھوٹتی ہے، سورج نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کسی جگہ پہ چمٹ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ چھت جو ہے نا یہ گر جاتا اگر میں اس کو سہارا نہ دیتا. اسے کہنے والے کہ بھائی دیکھ تو صحیح، اب تو روشنی ہو گئی، رات اندھیرے میں ادھر ادھر اڑتا تھا تو اب کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا نہیں، سورج کی مجال ہی نہیں نکل سکے، سورج کب نکلا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھ تو صحیح، وہ آنکھیں اور زیادہ میٹتا ہے، بند کرتا ہے اور کہتا ہے سورج کوئی نہیں نکلا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، روشنی تو ہو گئی لیکن اللہ نے ان کے نور کو سلب کر دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، پھر اندھیروں میں وہ چھوڑ دیا ان کو. لا يبصرون، نہیں دیکھتے. اب ذرا مثال کو سمجھو. اللہ نے مکے کے شہر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کے بھیجا، سینے پہ قرآن کا نزول کر دیا اور روشنی ہی روشنی آ گئی. جن کی قسمت میں ہدایت تھی وہ ہدایت کے راستے پہ آ گئے اور ارد گرد ماحول پورا روشن ہو گیا. مکے سے باہر اس کی روشنی اسلام کی پھیلنے لگی، لیکن بالکل دیوار کے ساتھ ملی ہوئی دیوار ہے، گھر کے ساتھ ملا ہوا گھر ہے چچے کا ابو لہب کا، اس کے ساتھ ملا ہوا گھر ہے چچے ابو جہل کا، یہ عتبہ کا ہے، شیبہ کا ہے، ان کے گھر بالکل ساتھ ساتھ گھر ہیں. اب بھی اللہ لے جائے مکہ مکرمہ میں تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، آپ کی جائے پیدائش ہے، وہ نشان ابھی بھی موجود ہے. اور جہاں واش رومیں بنی ہوئی ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ یہاں ابو جہل کی حویلیاں تھیں. اب ان کے درمیان فاصلہ کتنا سارا ہے، درمیان میں ابو لہب کا بھی گھر تھا، شیبہ کا بھی تھا، عتبہ کا بھی تھا، ملی ہوئی دیواریں تھی. قریشیوں کا محلہ ایک تھا، گھر بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن ارد گرد والوں کو سلمان فارس سے آ گیا، روشنی لے لی، بلال حبشے سے آ گیا، روشنی لے لی، اور پڑوس میں بیٹھا ہوا ابو لہب خالی گیا، ابو جہل خالی گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں اضاءت ما حولہ، میرے پیغمبر کی نبوت اور قرآن کی روشنی تو روشن کر رہی تھی، لیکن ان کی ضد کی وجہ سے اللہ نے مہر جو لگا دی تھی تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، اپنی طرف نسبت کی، وگرنہ قصور ان کا اپنا تھا کہ مانی رسول اللہ کی انہوں نے خود نہیں تھی. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. آگے رب نے کہا تین ہی تو راستے ہوتے ہیں ہدایت لینے کے، یا آنکھوں کے ذریعے یا کانوں کے ذریعے یا بول کر کسی سے سیکھنے کے ذریعے. فرمایا سمن، بہرے ہیں سنتے ہی نہیں، بکمن گنگے ہیں بولتے ہی نہیں،
عمیٌ اندھے ہیں، حق کا راستہ دیکھتے ہی نہیں، فہم لا یرجعون اب وہ اتنے اسلام سے دور جا چکے ہیں کہ اب ان کے واپس آنے کی امید بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا پہلے طبقے منکرین کا حال، دوسرے طبقہ انکاری کا حال انشاءاللہ مثال کے ذریعے کل کے سبق میں